اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج آسان قرآنی زبان میں ہمارا دوسرا لیول 2 کا دوسرا کلاس ہے، جس میں ہم دیکھیں گے آج کی تعوذ جو ہے قرآن پاک، یہ جو ہم قرآن پاک لاسٹ کلاس میں ہم نے قرآن پاک کی وہ آیت ڈسکس کی تھی، اس کا انالیسس کیا تھا، جس میں یہ حکم تھا کہ جب آپ قرآن شریف پڑھو تو اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جو ہے شیطان مردود سے۔ تو وہ آیت ہم نے انالائز کی تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 98۔ تو آج ہم دیکھیں گے تعوذ، تو وہ تعوذ ہے کیا جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آج اس کا ہم انشاءاللہ گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے موٹے موٹے الفاظ میں، تاکہ اس کے بعد جو ہے اس میں ہمیں اور بھی کچھ چیز سیکھیں گے جو ہمیں قرآنک ٹیکسٹ کو ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا جو اس میں جو لفظ ہے وہ آپ کا اعوذ ہے۔ تو پہلی چیز جب ہم اس ٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پہلا چیز یہ ہمارا لفظ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ حرف ہم نے کہا تھا اس کی کنسٹرکشن بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ حرف کی کنسٹرکشن میں ہم نے 4 کلاسز دیے تھے آسان قرآنی زبان میں 40 دن کے لیکچر میں۔ اس میں پہلا ہم نے دیا حرف استفہام 1، دوسرا حرف جارہ، اور ایک حرف مشبہ بالفعل، حرف قسمیہ ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد تو یہ سارے حروف ہم نے بڑے بنیادی طریقے سے ڈسکس کیا تھا، یعنی ان کا کنسٹرکشن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ من رکھا ہوا ہے تو اسٹریٹ بات، یا تو یہ اسم ہے یا تو یہ فعل ہے۔ اب دیکھیے اسم کی علامات میں ہم نے کہا تھا موٹی 2 علاماتی تنوین آخری حروف پہ، یعنی آخری اس لفظ کا آخری حرف ذال پہ تنوین یا پہلے آپ کا الف لام ہے، وہ دونوں نہیں موجود ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے، یہ جو ہے فعل ہے۔ اب فعل میں ہم نے جو ہے علامت مضارع کی جو ہم نے کہا تھا، اس میں بگننگ میں آتا یا نون، الف تا یا نون کی علامت اگر آپ کو دیکھ رہے ہو تو یہ جو ہے فعل مضارع ہے۔ تو یہاں ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہاں الف موجود ہے، اس کا مطلب ہم گیس کر سکتے ہیں یہ جو ہے فعل ہے، ٹھیک۔ اب یہ فعل ہے، اب کون سا فعل ہے؟ اگر آپ گردان میں دیکھیں گے تو جو متکلم یعنی مضارع معروف میں متکلم میں جو ہے حمزہ یا الف زبر کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے اگر آپ ضربکم اسٹینڈرڈ مان کے چلے تو وہاں پہ لاسٹ پہ آتا ہے اضربو نضربو، تو یہ وہاں پہ اس کا مطلب یہ جو فعل ہے یہ فعل مضارع متکلم واحد ہے۔ اس کا اب دیکھیے اس میں جو ورڈ ہے وہ ہے عین واو الذال۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا۔ عین واو ذال یہ جو مادہ ہے یہ جو ہے پناہ کا میننگ میں آتے ہیں، پناہ، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اس کو فعل مان کے چلے اور اس کو ہم جو ہے واحد متکلم کی گردان میں اس کو دیکھ رہے ہیں اس مادے کے ساتھ، تو اس کی میننگ آ جائے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں ایک چاہے مذکر و مؤنث میں پناہ مانگتا ہوں، یا میں پناہ میں آتا ہوں۔ آتا ہوں کے میننگ میں آئے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے دوسرا باللہ۔ تو جو دوسرا ورڈ باللہ میں بیسکلی ہمارا با ہے، یہاں پہ دیکھ لیجیے کٹ کر کے، تو یہ حروف با ہو گیا، اور با حرف جارہ ہے۔ ہم نے کہا جب حرف جارہ اسم پہ داخل کر لیتی ہیں تو جو اسم ہے اس کو جر میں کنورٹ کر لیتا ہے، یا اگر اللہ تھا اب یہ اللہ ہی ہے تو جار مجرور کنسٹرکشن، اس کا مطلب ہے با کے معنی ہم نے کہا یوزلی ساتھ کے لیتے ہیں یا کی کے میننگ میں آ جاتا ہے، تو یہاں اللہ کی لکھیں گے ہم، با ساتھ کے میننگ میں، کا کے میننگ میں لے سکتے ہیں اس کو، تو اللہ۔ اس کے بعد من اور پجارہ پھر آ گیا من۔ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے کہا تھا یہ جو من ہے یہ اصل میں اس کا نون ساکن ہے، لیکن یہاں پہ اس کا زبر کیوں آ گیا؟ کیونکہ آگے جو حرف ہے شیطان، اور شین تشدید کے ساتھ جب آئے گا اس کا مطلب ہے اس کو ایسے پڑھا جائے گا، پہلا شین ساکن، دوسرا شین جو ہے زبر۔ چونکہ سین ساکن ہے
اور ساکن کو آپ یہاں ملا رہے ہو، اگر یہاں مین مانا جائے تو ساکن کو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے مین کو جو ہے میں نے کہا اکثر حروف کو زیر دی جاتی ہے، لیکن مین کے کیس میں یہاں پہ زبر آتی ہے، تو یہ اس کے لیے ادروائز یہ مین ہے. تو مین جارا اور آگے اسم ہے شیطان. اسم میں نے کہا جہاں ہمیں پتہ ہے شیطان، قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء، یہ سارے اسما ہیں، تو اس کے گرامر میں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ اس کا جو ہے مادے میں شین طا نون ہے، وہ ادھر ہم ڈسکس نہیں کریں گے. موٹے الفاظ میں یہ شیطان مراد ہے، اسم ہے، الف لام بھی ہے ساتھ میں. تو یہ شیطان کو ہے مین نے جر دی ہے تو اس لیے شیطان ہی ہے، ورنہ شیطان ہونا چاہیے تھا. اگر الف لام نہیں رہے اس میں تو شیطان نون ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا ہمارا جار مجرور. تو من حرف جارہ، اس کا مطلب سے، الشیطان کا مطلب شیطان. جہاں ہمارا جو ہے موٹے موٹے ٹیکسٹ، وہ الفاظ ہوں گے جو موٹے موٹے، جو ان کا معنی اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، وہاں ہم زیادہ فوکس نہیں کریں گے. تو یہ بڑا آسان ہے، عام الفاظ میں اس کو سمجھ سکتے ہیں. شیطان مراد ہے تو اس کو جار آئی ہے بیکاز یہاں پہ ہے اور پھر جارہ، تو جار مجرور. اب لاسٹ پہ دیکھ لیجیے آ گیا رجیم. تو رجیم جو ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے، یہ رجیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے الرجیم ہے، اس کا مطلب ہے اسم ہے کیونکہ الف لام ہے اس پہ. لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، اس کے مادے میں را جین اور میم ہے، را جین اور میم سے بنا ہے رجیم. رجم یعنی رجم کی میننگ سنسار کی میننگ، یعنی وہ یا مردود کی میننگ لیجیے آپ اس کو، مردود. ٹھیک. اب دیکھیے الف لام کے ساتھ آیا مردود. اب اگر ان دو، میں نے کہا جہاں بھی کسی بھی آیت میں دو اسما، دو اسم آپ کو سائڈ بائی سائڈ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ایک اسما دوسرا اسما، ایک اسم دوسرا اسم، اسما جمع ہے، تو ان میں سے جو ان میں مطابقت آپ دیکھ لیجئے. جیسے اس میں بھی الف لام ہے، اس میں بھی الف لام، مطلب یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ. اسم کا پہلا ڈویژن جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے چار چیزیں: ایک اسم کی وسعت، دوم اسم کا جنس، تیسرا اسم کا عدد، اور چوتھا اسم کا اعراب. تو چاروں پہلو سے اس کو دیکھا جائے تو سی میں دیکھیے، یہ بھی حالت جر میں، یہ بھی حالت جر میں، یہ بھی الف لام کے ساتھ، یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، ویسے یہ بھی معرفہ تھا ہی شیطان. ٹھیک. اچھا اس کے بعد میں یہ بھی واحد یہ بھی واحد میں، یعنی ان کا عدد بھی سیم. اب جنس بچا، یہ بھی مذکر یہ بھی مذکر. تو اسم کی چاروں جو مین پارٹیشنز چار ہیں جن کے حساب سے اسم کو سمجھا جا سکتا ہے چار ویز میں، تو ان میں مطابقت پائی جاتی ہے. جب دو اسما ایسے ہو اور پہلا اسما جو ہے شیطان، اس کا مطلب ہے جو دوسرا ہے اس کی صفت ہوگی. ٹھیک. تو اس کنسٹرکشن کو ہم عربی میں کہتے ہیں صفت موصوف. تو یہ موصوف، یہ صفت، یعنی یہ صفت ہے اس کی، تو یعنی شیطان کی صفت ہے کہ وہ مردود ہے. فائن. اس کے بعد رجیم کا ساؤنڈ میں نے لاسٹ میں بھی بولا تھا، ہمارا جو لاسٹ لیکچر اس میں کہا تھا ہم نے رحیم. اس پیٹرن پہ جو الفاظ آئے گا، اس طرح سے رجیم، اسی طرح سے کریم، اس طرح سے فہیم اینڈ سو آن، ان کا پیٹرن ایک جیسا ہے. یہ ایک پیٹرن ہے جو آتا ہے ٹاپک میں اسم المبالغہ. اسم المبالغہ یعنی وہ اسم جس میں کام کا مفہوم کثرت کے ساتھ پائے جائے، یعنی وہ جو صفت ہے وہ صفت کثرت کے ساتھ پائی جائے. تو یہاں رجیم اسم مبالغہ بھی ہے، اسم بھی ہے، مبالغہ بھی ہے. اس کا مطلب بہت زیادہ سنگسار، بہت زیادہ مردود، بہت زیادہ، یعنی کثرت کا مفہوم. تو آئیے اس کا ہم انالیسس کرنے کے بعد موٹا موٹا انالیسس ہم نے کیا تھا. یہ آپ کا جار مجرور ہو گیا اور پھر جارہ. تو موٹے انالیسس کے بعد اس کا معنی ہم دیکھ لیں گے، معنی ہم لے پاتے ہیں کہ نہیں. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے شیطان مردود، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کو ملا کے، کس سے؟ الشیطان، شیطان سے جو مردود ہے. اب دیکھیے یہاں پہ جو کا میننگ آتا ہے، ہم نے قرآنی زبان میں پڑھا تھا جو کا میننگ، جس کا میننگ جو ہے، جہاں بھی ہم جو یا جس ٹائپ کا میننگ آ جائے، یہ اس میں اسماء موصولہ میں آتا ہے، جیسے الذی، الذین. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بولا تھا من بھی یہ میننگ دے سکتا ہے، من موصولہ.
ہم نے کہا تھا ماں بھی یہ میننگ دے سکتا ہے، ماں موصولہ، الذی کی جو گردان ہے اس میں سارے جتنے ورڈز ہیں ان کے میننگ جو جس طرح کی میننگ آ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی جو اس سے ماں قبل اسم ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کر لیتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ جو کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے جو اکثر ٹیکسٹ بکس میں آتا ہے، تو بیسیکلی یہ جو الف لام ہے یہ بھی جو کا میننگ موصولہ کا کام دیتا ہے الف لام، تو اس میں جو یا جس کا میننگ بھی چھپا رہتا ہے، یعنی یہ اس کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک تو معرفہ، دوسرا اس کے میننگ میں بھی چھپا رہتا ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے پڑھ سکتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ملا کے، من الشیطان، شیطان سے جو مردود ہے، بہت مردود ہے، بہت جو ہے ذلیل ہے یا بہت سنگسار ہے. تو یہ ہو گیا موٹے موٹے الفاظ میں تعوذ کا گرامیٹیکل انالیسس. باقی کچھ چیزیں ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم زیادہ اندر نہیں جا رہے ہیں ابھی، یا نہ تو ہمارا ابھی جو مقصد ہے تفسیر کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم جسٹ ایک ٹیکسٹ کو جو ہم نے ابھی تک آسان قرآن زبان میں جو گرامر ہم نے پڑھا 40 دن کے اندر، اس کے حساب سے ہم ٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا آج کا کلاس میں تعوذ. انشاءاللہ بچتا ہے ہمارا تسمیہ، اس کے بعد ہم قرآن پاک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.